اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہمارا موضوع نماز چل رہا تھا، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مرد اور عورت کے نماز میں کیا فرق ہے، کہ مرد اور عورت کے افعال میں اور اذکار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہی افعال جو مرد کو بجا لانا ہے وہی افعال عورت کو بھی بجا لانا ہے، جو اذکار مرد کو پڑھنے ہیں وہی اذکار عورت کو بھی پڑھنے ہیں، لیکن ان کی ادائیگی اور اس کے طریقے میں فرق ہے۔ عورت کے لیے سب سے پہلے اذکار میں فرق یہ ہے کہ مرد کے لیے مغرب، عشاء اور فجر کی پہلی اور دوسری رکعت میں الحم اور سورہ کا زور سے پڑھنا، یعنی اتنی بلند آواز سے پڑھنا جو اس کے ساتھ والا سن سکے، واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن عورت کے لیے اختیار ہے، چاہے تو وہ زور سے پڑھے، چاہے تو وہ آہستہ سے پڑھے۔ اگر نامحرم سن رہا ہو تو اس صورت میں آہستہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی اذکار پڑھنے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن افعال میں، رکوع میں مرد کے لیے زیادہ جھکنا ہے، عورت کے لیے اتنا نہیں جھکنا ہے۔ تو مرد زیادہ جھکنے کے لیے اس کے ہاتھ گھٹنوں پر ہونا چاہیے، اور عورت کے لیے کیونکہ زیادہ جھکنا نہیں ہے اسی وجہ سے اس کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے سجدے میں مرد کے لیے اپنے اعضاء کو ایک دوسرے سے جدا کر کے سجدہ کرنا ہے، یعنی اس کا پیٹ زمین پر اور اس کے جو ہے وہ رانوں سے نہ، ٹانگوں سے نہ لگے، کوہنیاں جو ہے اس کی باڈی سے نہیں لگے، زمین پر نہ لگے۔ تو ہر عضو اور دوسرے عضو کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس کا ہر عضو دوسرے عضو سے ملا ہوا ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے پہلے بھی ایک مثال دیا تھا ویڈیو میں، سجدے کی ویڈیو میں، کہ مینڈک جس طریقے سے بیٹھتا ہے اپنے اعضاء کو ملا کے، عورت کو اسی طریقے سے سجدہ کرنا ہے۔ لیکن مرد کے لیے مستحب ہے کہ اس کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو۔ اسی طریقے سے جب مرد کھڑا ہو رہا ہو پہلی رکعت سے دوسری رکعت میں، یا پہلی رکعت سے اگلی رکعت میں جب کھڑا ہو رہا ہو، تو مرد کے لیے مستحب یہ ہے کہ پہلے گھٹنوں کو اٹھائے پھر ہاتھوں کو، لیکن عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ پہلے ہاتھوں کو اٹھائے پھر وہ گھٹنوں کو اٹھائے اوپر۔ تو افعال میں، اذکار میں بیان ہوا کہ ایک ہی مورد ہے، اس کے علاوہ فرق نہیں ہے۔ اگر اس موضوع کے مطابق کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب کامنٹس میں دیا جائے گا۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔